السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حباب وقار السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم انسان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس نظم میں انسان کا مقام اور مرتبہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، تو ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں، منظر چمنستاں کے زیبا ہوں کہ نازیبا۔ چمنستان سے مراد یہ دنیا، یعنی اس دنیا کے منظر خوبصورت ہوں یا بدصورت۔ زیبا کا مطلب خوبصورت، جو اچھی لگنے والی چیز ہے، اور نازیبا کا مطلب جو اچھی نہیں لگتی۔ محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ نرگس جو کچھ کر نہیں سکتی وہ دیکھنے پہ مجبور ہے۔ مطلب یہ کہ اس باغ میں نرگس، اب اردو ادب میں نرگس کو آنکھ کہا جاتا ہے، نرگس کا پھول آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محروم عمل نرگس، نرگس کچھ کر نہیں سکتی، یہ دیکھنے پہ مجبور ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جو بے عمل انسان ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، جیسے اس وقت 1.5 ارب مسلمان فلسطین پر ہونے والا ظلم دیکھ رہے ہیں، تو محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ یہاں کوئی منظر خوبصورت ہو، بدصورت ہو، جیسا بھی ہو، تو ہم نرگس کی طرح دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ بے عمل لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے اقبال نے۔ اب اگلا شعر دیکھیے، اقبال فرماتے ہیں، رفتار کی لذت کا احساس نہیں اس کو، فطرت ہی صنوبر کی محروم تمنا ہے۔ صنوبر یعنی جو کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، اسے رفتار کی لذت کا احساس نہیں ہے، اسے رفتار کی لذت کا اندازہ نہیں ہے۔ صنوبر کی فطرت میں تمنا نہیں لکھی، یعنی درخت جو ہے یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، جس طرح جانور یا انسان اپنی جگہ سے حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اسی طرح تو اس کے برعکس صنوبر یا کوئی بھی درخت ہو، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ ہوا کی وجہ سے ہلتے تو رہتے ہیں لیکن اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر نہیں جاتے درخت۔ تو یہاں دوبارہ بے عمل مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ اس میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت جو ہے یہ زندگی کی نشانی ہے، جس میں حرکت نہیں وہ مردہ ہے، یعنی جو اپنے کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ زندہ تو کیا انسان بھی نہیں ہے۔ اب ذرا اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، اقبال فرماتے ہیں، تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ تسلیم کی خوگر ہے، وہ بات مان لیتی ہے، جو اسے کہا جائے اس پہ وہ عمل کرتی ہے۔ لیکن انسان کی جو قوت ہے وہ سرگرم تقاضا ہے، ہمیشہ کوئی نئی چیز مانگتی ہے، ہمیشہ کسی نئی چیز کی طرف بڑھتا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ تسلیم کرنے پہ نہیں آتا، یہ اپنی سوچ رکھتا ہے، اپنا ارادہ رکھتا ہے، اپنا اختیار رکھتا ہے، اپنا شعور رکھتا ہے، تو اس کو بروئے کار لا کے یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اب اقبال کا اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے، اس نظم میں اقبال کہتے ہیں، اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم۔ انسان اگرچہ ایک ذرے کی مانند ہے، حقیر ہے، لیکن اسے وسعت کی ہوس ہر دم رہتی ہے، ہر دم یہ پھیلنا چاہتا ہے۔ یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ اقبال کے مطابق یہ انسان ایک ذرہ نہیں ہے، یہ کوئی کمزور ذرہ نہیں، کوئی معمولی ذرہ نہیں، یہ تو سمٹا ہوا صحرا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے صحرا سمٹ کر جو ہے ایک ذرے کی شکل میں جمع ہو گیا ہے۔ تو انسان کی وسعت جو ہے بہت بڑی ہے اور بڑی اس کی سوچ ہے۔ اب یہاں مجھے اقبال کی ایک اور نظم یاد آ رہی ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔
علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے فارسی میں، محاورہ بین خدا و انسان، یعنی خدا اور انسان کے درمیان کی گفتگو بیان کی ہے اقبال نے۔ تو پہلا مکالمہ خدا کا ہے اور دوسرا انسان کا ہے۔ تو خدا نے کہا جہاں ز یک آب و گل آفریدم، میں نے اس دنیا کو ایک ہی مٹی اور پانی سے پیدا کیا، مگر تو نے کیا کیا؟ تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، تو نے ایرانی بنائے، تاتاری بنائے، زنگی بنائے، یعنی مختلف قومیں بنا دی اس کے۔ اور منز خاک فولاد نابا فریدم، میں نے مٹی سے خالص لوہا پیدا کیا، فولاد پیدا کیا۔ اور تو نے کیا کیا؟ تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، تو نے اس سے تلواریں بنا لی، تیر بنا لیے، تفنگ بنا لی، یعنی تو نے اس سے بندوقیں تیار کر لی۔ آگے اقبال فرماتے ہیں کہ تبر آفریدی نہال چمن را، تو نے باغ کے درختوں کے لیے تبر یعنی کلاڑا بنا لیا۔ اور کفت ساختی طائر نغمہ زن را، اور گیت گانے والے پرندے کے لیے تو نے پنجرے بنا لیے۔ میں نے گیت گانے والے پرندے بنائے اور تو نے ان کے لیے پنجرے تیار کر کے انہیں قید کر دیا۔ تو آگے اس کا جواب بھی اقبال خود دیتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں انسان نے کیا جواب دیا؟ انسان کہتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدہ، میں اللہ تو نے رات بنائی، میں نے اسے چراغ بنا کے روشن کیا۔ سفال آفریدی ایاغ آفریدم، تو نے مٹی بنائی اور میں نے اس سے پیالہ بنایا، یعنی مٹی سے میں نے مختلف چیزیں تیار کی۔ بیابانوں کو سارو راگ آفریدی، تو نے ویرانے بنائے، پہاڑ بنائے، جنگل بنائے۔ خیابانوں گلزارو باغ آفریدم، میں نے کیاریاں بنائیں، باغ بنائے، گلستان بنائے۔ اور منانم کے از سنگ آئینہ سازم، میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بنا لیتا ہے، اور میں وہ ہوں جو زہر سے پینے کی چیز بنا لیتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلافت عرضی کا تاج جو ہے وہ انسان کے سر پہ سجایا ہے۔ تو انسان کو یہ مقام اور مرتبہ بھی اللہ پاک نے دیا، اور اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے لیے اپنی ظاہری اور باطنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جن کے پاس علم نہیں مگر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس ہدایت ہے اور نہ روشن کتاب۔ تو اللہ پاک نے انسان کے لیے اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو مسخر کر دیا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، انسان کی ہمت ہے کہ وہ کس حد تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس نظم کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یعنی انسان اگر چاہے تو اس دنیا کی شکل بدل ڈالے۔ یہ ہستی یہ دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے، اس کے پاس دانائی بھی ہے، بینائی بھی ہے، توانائی بھی ہے، یعنی یہ عقل مند بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اور طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے یہ زمین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو جواب ضرور دینا ہوگا۔ امید ہے یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ سٹائل کیسا لگا یہ بھی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔